اس اسٹیج پر جلوہ افروز مرشد اجازت حضور تاج السنہ و دیگر علماء کرام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے، آپ جشن 100 سالہ مدرسہ اصلاح المسلمین کی تمام تقریبات میں شرکت فرمانے کے لیے آپ حضرات تشریف لائے۔ بالخصوص اس سیمینار میں کے تعلق سے ہم نے خانوادے کے تمام افراد سے کہا کہ ہمارا خانوادہ صرف جلسے جلوس کرنے والا خانوادہ نہیں ہے۔ ہمارے والد بزرگوار حضور مفکر اسلام حضرت علامہ اکبر علی فاروقی علیہ الرحمۃ الرضوان کا ہمیشہ سے طریقہ رہا کرتا تھا کہ جب بھی وہ عرس کرا کرتے تھے یا جلسہ کیا کرتے تھے یا جلوس نکالا کرتے تھے، اس میں کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام رکھا کرتے تھے جس میں تعلیم کے تعلق سے گفتگو کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ عصری اور دنیاوی تعلیم کے تعلق سے لوگوں کو بتایا جائے، اور حضور محسن ملت کی خدمات کے تعلق سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ سرکار حضور محسن ملت کی خدمات مدھیہ بھارت میں کس طریقے سے ہے۔ باہر سے آنے والے علماء کرام کو ہم نے مدعو کیا، ہم سب سے پہلے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری ایک آواز میں لبیک کہا اور یہ حضرات تشریف لائے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کری کہ سیمینار کو اچھے سے اچھے طریقے سے کرا جائے، جس کے لیے میں نے ڈاکٹر احمد نعیمی صاحب سے میں نے رابطہ قائم کیا، محمود غازی صاحب سے میں نے رابطہ قائم کیا، اور شریف اظہری صاحب سے میں نے رابطہ قائم کیا۔ یہ ہمارے بڑے ہیں، ہمیں اچھا راستہ بتا سکتے ہیں اور ہمیں کس طریقے سے آگے چلنا ہے، یہ ہمیں اچھی راہ دکھا سکتے ہیں۔ جماعت اہل سنت کے معتبر شخصیت میں سے ہیں، تو انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ سیمینار اس انداز میں رکھا جائے، اور الحمدللہ یہ کامیاب سیمینار آپ کو دیکھتے آپ کی نظروں کے سامنے میں ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں عرض کرتا چلوں، والد بزرگوار کے بعد کی وفات کے بعد یہ ہمارا سب سے پہلا سیمینار ہے جس کو ہم نے ہینڈل کرا ہے۔ اس سے پہلے حضور مفکر اسلام ہر سال سیمینار کیا کرتے تھے، حضور محسن ملت کے عرس کے موقع پر اور بھی دیگر پروگرامات کے موقع پر۔ یہ ہمارا پہلا سیمینار ہے، الحمدللہ حضور جانشین حضور محسن ملت کی سرپرستی اور حضور تاج السنہ کی صدارت میں یہ سیمینار کامیاب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تمام حضرات نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور ادیبانہ انداز میں حضور محسن ملت کی سیرت، حیات و خدمات آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں چند مدرسہ اصلاح المسلمین کے تعلق سے چند اہم خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف چند ہی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ ادارہ 1924 میں حضور محسن ملت علیہ الرحمۃ الرضوان نے قائم کیا تھا۔ اس ادارے کی اہم خصوصیات کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال ہے، اس ادارے کو 100 سال ہو گیا ہے، اس نے ملت کو دیا کیا ہے؟ اس نے ملت کو کیا دیا ہے؟ دیکھیں، اس ادارے کے زیر اہتمام محسن ملت کیلنڈر شائع کیا جاتا ہے، جس میں 12 مہینوں کے اور اردو وظائف اور نماز کے طریقے اس میں درج ہوتے ہیں، اور سب سے ہندوستان بھر میں سب سے پہلا کیلنڈر محسن ملت ہی کیلنڈر ہے، جس کے پیچھے طرف اب دعائیں لکھی ہوتی ہے، ساتھ میں وظائف ہوتے ہیں، شب برات کے موقع پر ہو چاہے رمضان المبارک کے موقع پر ہو، تاکہ لوگ پاس کیلنڈر جائے تو نماز کے طریقہ بھی اس سے سیکھ لیں، تاکہ وہ وظائف بھی جان لے، تاکہ وہ مسائل بھی اسے جان لے۔ ساتھ ہی ساتھ ہر سال گرمیوں میں بچوں کے لیے 1 ماہ کا سیمینار کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں قرآن کی تعلیم، اردو، نماز کا طریقہ اور انگریزی بول چال سکھائی جاتی ہے۔ ہر ماہ کی 6 تاریخ کو غریب نواز کے نام پر چھٹی شریف کی محفل عید کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ روحانی غذائیں بھی ہمیں ملتی رہیں اور غریب نواز کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھتی رہے۔ ادارے میں طالب علموں کی تعداد اگرچہ کم رہی ہو،
یہ ادارہ کبھی بھی اس پر زور نہیں دیا کہ ہمارے یہاں 100 بچے رہیں، 150 بچے رہیں، 2000 بچے رہیں، ہمارے یہاں ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ادارہ ہمیشہ چلا اور اس ایک بچے کو ہی پڑھایا۔ یہی بدولت ہے بہت سے مدارس کھلے، بہت سے مدارس بند ہو گئے، ان کے نام و نشان نہیں رہے، لیکن یہ ادارہ پچھلے 100 سالوں سے امت کی خدمت کرتا ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کا، باہر سے آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا پیش کروں گا کہ انہوں نے میری ایک آواز میں لبیک کہا۔ یہ ہم سے بڑے ہیں، اور حضرت ڈاکٹر احمد نعیمی صاحب نے جو گزارش کری ہے وہ گزارش نہیں ہے، وہ ہمارے لیے میں حکم مانتا ہوں، کیونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں اور ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں۔ یہی ہمارے والد محترم نے سکھایا ہے، یہی ہمارے نبی نے سکھایا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ ہر سال ہر سیمینار عرس کے موقع پر ہو، چاہے دیگر پروگرامات کے موقع پر ہو، سیمینار رکھا جائے، اور باہر سے ہو سکے تو چھتیس گڑھ کے پروفیسر لوگوں کو بھی اس میں مدعو کیا جائے، تاکہ تعلیم کے تعلق سے، ملت کی فلاح و بہبودگی کے تعلق سے ہم اس پر گفتگو کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ملت کو آگے بڑھا سکے، اور آگے آنے والے فتنوں سے ہم سب محفوظ رہ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔